صاف حمیدہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فطرتاً ذہین، حلیم الطبع، مخلص، شاعر، فلاسفر، وسیع المعلومات، خلیق، سخن سنج اور پرمزاح تھے۔ جب کوئی ملاقاتی یا دوست آپ کے پاس آتے تو ممکنہ خاطر و مدارت کرتے، بڑے اطمینان سے اس کی بات سنتے اور مطمئن کر دیتے تھے۔ اپنے حلقہ احباب میں خاص طور پر اور عامۃ الناس میں عام طور سے نہایت عزت و جاہ کے مالک مانے جاتے تھے اور بہت ہی مقبول اور دل عزیز تھے۔ آپ جس جگہ تشریف لے جاتے، لوگ نہایت خندہ پیشانی سے آپ کا پرجوش استقبال کرتے اور آپ کے فرمودات بہت انہماک سے سنتے تھے۔ ابتدائی دور میں آپ کو شطرنج سے بھی شوق تھا اور شطرنج میں اس قدر مہارت تھی کہ انہیں 100 سے زیادہ چالیں ازبر تھیں۔ عظمت: ایک مرتبہ لیٹر پیڈ پر نام چھپوانے کے لیے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت طلب کی۔ حسن اخرى سید محمد عظیم برقیہ لکھ کر خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ سید پر دائرہ بنا دیا اور فرمایا کہ نام کے ساتھ یہ نہ لکھا جائے۔ عرض کیا گیا کہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، اس لیے درخواست ہے کہ سید لکھنے کی اجازت مرحمت فرما دی جائے۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سید لکھنا اس شخص کو زیب دیتا ہے جس کے اندر سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ تو اوصاف موجود ہوں۔ اور یہ کہہ کر زار و قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ ہچکیاں بندھ گئیں۔ روتے روتے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ارشاد کیا، میں خود کو اس کا اہل نہیں سمجھتا کہ اپنے نام کے ساتھ سید لکھوں۔ سلبی اولاد: حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پسماندگان میں 4 سلبی اولادیں چھوڑی ہیں، جن میں 2 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں ہیں۔ ان کے اسماء گرامی حسب ذیل ہیں: 1 شمشاد احمد، 2 رؤوف احمد، 3 سلیمہ خاتون، 4 تسلیمہ خاتون۔ تصنیفات: قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی اولاد کو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کو عام کرنے کے لیے 3 کتابیں بطور ورثہ منتقل ہوئی ہیں۔ علم و عرفان کا سمندر، رباعیات قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ 2 اسرار و رموز کا خزانہ، لوح و قلم۔ 3 کشف و کرامات اور ماورائی علوم کی توجیہات پر مستند کتاب، تذکرہ تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے علاوہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روحانی اولاد کے لیے عالم لاہوت، ملکوت، جبروت اور ارض و سماوات کی تخلیق اور تسخیر کائنات کے فارمولوں پر بہت سارے نقشے بنا کر دیے ہیں۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیر سرپرستی روحانی ڈائجسٹ کا پہلا جریدہ 1 دسمبر 1978 کو منظر عام پر جلوہ گر ہوا۔ روحانی ڈائجسٹ کے بیشتر ٹائٹل جزوی تبدیلی کے ساتھ انہی نقشوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہی ایک ٹرسٹ عظیمیہ ٹرسٹ فاؤنڈیشن کے نام سے تشکیل پا گیا تھا۔ عظیمیہ ٹرسٹ فاؤنڈیشن نے نارتھ کراچی میں مزار شریف اور خانقاہ کے لیے زمین حاصل کی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اس وقت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محو استراحت ہے اور مزار شریف مرجع خلائق ہے۔